السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، دراصل حشیشین کرگسوں کی طرح تھے جو اونچی چٹانوں پر کمین گاہوں میں بیٹھے نیچے کی پر رونق وادیوں میں انسانوں کی حرکت کا تیز نظروں سے جائزہ لیتے رہتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی منحوس پروں کا سایہ کہاں پڑے گا اور ان کی خونخوار چونچیں کس کی تکہ بوٹی کر دیں گی۔ ان کی آماجگاہ مشرق ایران کا کوہستانی علاقہ اور لبنان کا شمالی سلسلہ کوہ تھا جو صلیبی ریاستوں کو دنیا اسلام سے جدا کرتا تھا۔ گزشتہ پرآشوب صدی میں وہ اقتدار کی معراج کو پہنچ گئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ غالب و مختار تھے۔ دوستو، کچھ بھی ہو، ابھی تک عباسی خلفاء بغداد میں حکمران تھے۔ قبۂ رسول ابھی تک ان کے شانوں کی زینت تھی، علم اور ملبوس میں ان کا امتیازی سیاہ رنگ ابھی تک باقی تھا، لیکن یہ خلیفہ محض نام کے حکمران تھے۔ زمام اختیار ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ بغداد کے شمال میں قدیم دجلہ و فرات کے جو بالائی علاقے تھے، ان میں چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ان ریاستوں کے جنگ آزما حکمران عطا بیگ کہلاتے تھے۔ ان حکمرانوں کے مشہور قلعے حلب اور الروحہ تھے۔ حلب کا قلعہ سرخ گیہوں کے لہلاتے کھیتوں کے درمیان ایک بھوری چٹان کی چوٹی پر واقع تھا۔ الروحہ کے عظیم الشان قلعے میں گرجوں کے کھنڈر ماضی کی نشاندہی کرتے تھے۔ الروحہ کے شمال میں کوہ طورس حد فاصل کا کام دیتا تھا، جس کے دامن میں جنگجو ارمنی قبائل کی بستیاں تھیں۔ اس سے پرے ایشیا کوچک کی بلند سطح مرتفع تھی، جہاں سلطان روم خلیج ارسلان کے گھوڑوں کی چراگاہیں تھیں۔ وہ سلجوقی خاندان کا آخری تاجدار تھا اور بازنطینیوں کو آہستہ آہستہ قسطنطنیہ کی دیواروں کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اسی طرح سلطان نور الدین زنگی مشرقی اوسط کی بوقلمون سیاست کو ضبط و یکسانی کی لڑائیوں میں پرور رہا تھا۔ اس نے طواف الملوکی اور انتشار کو مٹا کر نظم و ضبط کی بنیادیں استوار کی۔ عماد الدین زنگی کا یہ فرزند نور الدین واقعی اسم بمسمہ تھا۔ وہ اخلاق کا حامل تھا، مصنف مزاج، سخت کوش اور متقی۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور بذات خود جنگ و جدال میں افواج کی رہنمائی کرنے کے قابل نہ تھا، لیکن اس کے احکام کی تعمیل کے لیے شرکو اور ایوب جیسے تجربہ کار سردار ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ یہ وہ کرد سردار تھے جن کے لیے سیاست ایک تفریح تھی اور جنگ ایک مشغلہ۔ دمشق نور الدین زنگی کا پایہ تخت تھا۔ لیموں اور سفیدے کے درخت اس کے شاداب باغوں کی زینت تھے۔ سبزے کی افراد کی وجہ سے فضا صحرا کے گرد و غبار سے پاک رہتی تھی۔ وہ اس پرفضا شہر کو چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ اس کی زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ وہ جامع مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا، مسجد کی رنگین شیشوں والی کھڑکیوں سے سفید عمامے باندھے حافظ پہ ہم تلاوت قرآن میں مشغول نظر آتے۔ وہ تلاوت سنتا تو اس پر رکعت و سوز کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ اسی مسجد کے اندر شہدوت کے گہرے سایوں تلے گلاب کے باغچوں میں اسلام کے اولین دور کے مشاہیر کی قبریں اور مزار تھے۔ شہر کے چاروں دروازوں سے کبھی بچوں کے تیز قدم قدموں کی چاپ سنائی دیتی جو بھاگتے ہوئے مکتب جاتے، کہیں ہانپتے ہوئے صدخرام مریض دکھائی دیتے اور کبھی عمرہ کے پرتمکنت قدموں کی آواز کانوں میں پڑتی۔ دوستو، سلطان نے دمشق کو امن و امان بخشا تھا۔ ہر طرف خوشحالی اور سکون تھا۔ محراب دار گلیوں کی سنگین جالیوں کے پیچھے کئی بوڑھے بے فکری سے آبنوس اور ہاتھی دانت کی مرصع بساطوں پر سفید سر جھکائے شطرنج کھیلتے ہوئے نظر آتے۔ کئی بارش جمع بازاری گپ سے دل بہلاتا۔ رات کو ہر طرف رنگین اور رونائی کا سماں ہوتا۔ پرشکوہ ایوانوں میں رنگین قالینوں پر اجلے دسترخوان بچھے ہوتے۔ لوبان کی تیز خوشبو سے فضا گراں بار ہوتی اور عود و رباب کے تاروں کی کیف آفرینی سے ایک سرخوشی کا عالم طاری ہوتا۔ معبر و معطر شخصیتیں تمکنت و شان سے ایوانوں میں جلوہ افروز ہوتی اور ضیافت کا پرمسرت ہنگامہ شروع ہو جاتا۔ جھروکوں کی مرمریں جالیوں سے لگے ہوئے کسی حسین چہرے کی منتظر سیاہ غزالی آنکھیں کوچہ و بازار سے گزرنے والے سایوں کا تعاقب کرتی ہوئی کسی امیر کے رسالے کی مشعلوں کی روشنی یا کسی نیم خواب دیدہ راہرو کے چراغ کی جھلملاتی لو میں گم ہو جاتی۔
دوستو یہ سب کچھ امن کا کرشمہ تھا جو نور الدین زنگی کی حکمت عملی کا سنہری نتیجہ تھا۔ عماد الدین عطا بیگ کے اس لائق فرزند کے حسن تدبیر کی وجہ سے مشرق وسطیٰ 1169 عیسوی میں امن و سکون کا گہوارہ بن گیا تھا۔ اس نے شمال کے شورش خیز علاقوں کو تسخیر کرنے کے بعد صلیبی مارکہ آزماؤں سے عارضی صلح کر لی تھی جنہوں نے سرزمین اسلام میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے دائرہ اقتدار اور غیر ملکی صلیبی ریاستوں کے درمیان لبنان کا طویل علاقہ ایک قدرتی حد فاصل تھا جس کے ساتھ ساتھ دریائے اردن بہتا ہوا بحیرہ مردار میں جا گرتا تھا۔ تاریخ میں قاہرہ محفوظ اور فسطاط کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ یہ شہر دراصل ملکہ نیل ہے۔ زرخیز، شاداب اور لازوال سارے ایشیا کے تاجر اسی کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور اسکندریہ کی بندرگاہ سے جہاز ہفت اقلیم کے سمندروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ صدیوں کی بے بہا دولت سے اس کے خزانے معمور تھے، لیکن اس وقت قاہرہ کی حالت نہایت زار زبوں تھی۔ عظیم الشان جامعہ سے ملے ہوئے مالات کے پرشکوہ ایوان گزشتہ چند سال میں گشت و خون کے کئی ہنگامے دیکھ چکے تھے۔ باجبروت خلفاء کے مزار اور عمرہ کے مقبرے غفلت و نکبت کا شکار ہو چکے تھے۔ دوستو فاطمی خلیفہ عالی شان محل میں رہتا تھا۔ غلام گردشوں میں سیاہ فام سوڈانی محافظ آبدار تلواریں سونتے پیرا دیتے رہتے۔ گائے گائے پوکلموں فرشوں پر ان کے ہوشیار قدموں کی مدھم چاپ سنائی دیتی۔ مرمری فواروں کے گرد ہفت رنگ مور ناچتے اور زمردیں طوطے شور مچاتے۔ ایوان عام جواہرات سے بھرپور خزانے کی طرح جگ جگ کرتا۔ اس کی مرثا جو بھی چھت پر سونے کی کندہ کاری تھی جس کی روح پہلی ضیاء میں نقرئی پرندوں کی سیمے پر اور یاقوتی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ خلیفہ شان و شوکت کے اس خیرہ کار ماحول میں عوام کی متجسس نظروں سے روپوش رہتا اور ایوان عام میں جلوس بھی کرتا تو نفیس چرمی تاروں کی مکیشی جھالروں کی اوٹ میں مشہور تھا کہ وہ اور اس کے اہل حرم طلائی تشتریوں میں کھاتے اور امبرین پیالوں میں پیتے ہیں۔ جب وہ شہر کے باہر جاتا تو زربفت و اطلس کے محل میں سوار کرتا اور شام کو ہوا خوری کے لیے نکلتا تو نیل کی خنک سطح پر چاندی کے بجے اس کے قدموں کے منتظر ہوتے۔ دوستو شہر میں طرح طرح کی افواہیں گرم تھیں۔ مثلاً کئی خوبصورت دوشیزائیں محل کی دیواروں میں قربانی کے طور پر زندہ چنوا دی گئی ہیں۔ فوج ظفر موج بغداد کو مسخر کرنے کے لیے باب رکاب ہے اور خلیفہ بغداد کو مقید کرنے کے لیے ایک تفریحی پنجرہ بھی تیار کروایا گیا ہے۔ بعض افواہیں تو اس حد تک پہنچ گئیں کہ خلیفہ مصر نے دریا کے کنارے ایک خفیہ درگاہ مقدس کعبہ کے نمونے پر بنوائی ہے اور چائے زمزم کے مقابلے میں ایک سنگ مرمر کا حوض تیار کرایا گیا ہے جو ہر وقت شراب سے لبریز رہتا ہے۔ شاہی حرم کے پرعافیت گوشوں میں اس قسم کی لرزہ خیز خبریں بھی سنائی دے جاتی کہ خلیفہ نے اپنے بیٹے کو زہر دے کر مروا دیا اور شاہی کنیزوں کے اشاروں پر ایک وزیر کی تکہ پوٹی کر دی گئی۔ دوستو خلیفہ کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی، اصل اقتدار وزیر کے ہاتھ میں تھا۔ وزیری حقیقی مختار اور عامر تھا۔ خلیفہ کی شخصیت محض نمائشی ہو کر رہ گئی تھی۔ سلطنت کا دفاع کمزور پڑ گیا تھا۔ خلیفہ اور وزیر کئی سال تک حملہ آوروں کو زر و مال دے کر اپنی سرحدوں سے ٹالتے رہے۔ خلیفہ کو خزانے جمع کرنے کا جنون تھا۔ انہوں نے اپنی شاطرانہ چالوں سے نور الدین کی ظفرمند افواج کے مقابلے میں صلیبیوں کو صف آرا کر دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے شرکو کے حملے کی مدافعت کے لیے صلیبی مارکہ آزماؤں کو رشوت دے کر اس سے بھڑا دیا اور دوسری مرتبہ انہوں نے یروشلم کے مسیحی حکمران کی یلغار روکنے کے لیے شرکو کو مدد کے لیے بلایا تھا۔ دوستو یہ خطرناک سیاہ ہیلہ گیری زیادہ عرصہ ان کی حفاظت نہ کر سکتی تھی۔ یروشلم کے عیسائی حکمرانوں اور دمشق کے مملوک امیروں کی نگاہوں سے قاہرہ کی فراواں دولت اور دفاعی کمزوری پوشیدہ نہ رہی تھی۔ انہیں مصر کی دولت کا چسکا پڑ چکا تھا اور اب ان کی حریص نگاہیں قاہرہ کے زر و مال پر جمی ہوئی تھیں۔
यरूशलेम का ईसाई हुक्मरान अमालेक आला किस्म का जंग आजमा था। उसने यकीनी तौर पर महसूस कर लिया था कि कायरा और सरजमीन नील की तस्खीर के बाद ही सलेबी हकीकी गलबा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वो दमिश्क के ममलूकों को नीचा दिखा सकते हैं। इस मकसद के लिए खलीफा मिस्र के खजाने काफ़ी होंगे, और अगर वो कायरा और रूद बार स्विस यानी जहाँ मौजूदा नहर स्विस वाक़ है फ़तह करने में कामयाब हो जाएं तो दुनिया इस्लाम को शुमाली अफ्रीका की मुसलमान सल्तनतों से जुदा कर सकेंगे। इसी तरह शिरकू को भी हालात की नज़ाकत का पूरा एहसास था। उसने नूरुद्दीन को आगाह कर दिया कि बहर मुर्दार के जुनूब में वाक़ सलेबी किलों का जो सिलसिला खलीज अक़बा की तरफ खंजर की नोक की तरफ बढ़ता चला गया है, इससे दमिश्क और कायरा के मवासलात मुनक़ता हो जाने का शदीद ख़तरा है। मसीह हमलों के ख़तरे से बचने के लिए काफ़िलों को बड़ी होशियारी से सेरा अबूर करना पड़ता था। नूरुद्दीन अच्छी तरह जानता था कि कायरा की फतह के बाद सलेबी किलों की इस बढ़ी हुई नोक को कैसे मुल्कत इस्लाम के जिस्म से निकाला जा सकता है, और फिर दोनों जानिब से हमला करके किस तरह यरूशलेम पर इस्लामी परचम लहराया जा सकता है। 1168 ईस्वी के आखिर में अमालेक ने कायरा की तरफ पेशकदमी की। वो कायरा से करीब था, इसलिए जल्दी मौके पर पहुंच गया, लेकिन नूरुद्दीन का जनरल अमालेक के ताक़ुब में एक बहुत बड़ी फौज लेकर वहां जा पहुंचा। चूँकि अमालेक अचानक हमला करके कायरा को ना दबोच सका था, इसलिए उसे फ़ौरन पसपा होना पड़ा। उसके बाद वो कैसर रूम की अनात हासिल करने कुस्तुनतुनिया चला गया, लेकिन शिरकू ने अपनी राह निकाल ली। वो मौके की ताक में था। उसने अमालेक की पसपाई को गनीमत समझा और शुजाना यलगार करता हुआ हुकूमत मिस्र के निजात दहिंदा की हैसियत से कायरा में दाखिल हो गया। खलीफा ने बज़ाहिर बड़ी गर्म जोशी से उसका खैर मुकद्दम किया, लेकिन उसके दिल में शक व शुबात के कांटे चुभे हुए थे। ये शिरकू को हमसार फ़ौरन मक्कार वज़ीर पर झपटा, जो कई बरस से साजिशबाजी और दो रुखी सियासत का आयाराना खेल खेल रहा था। खलीफा ने भी तायद की कि वाकई अब वज़ीर का कांटा निकल ही जाना चाहिए। चुनाचे शिरकू को खिलत बख्शकर बाकायदा तौर पर वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। ज़ाहिर है कि शिरकू सिर्फ नाम का हुक्मरान नहीं बल्कि हकीकी तौर पर मिस्र का आमर मुख्तार बनना चाहता था। चुनाचे ये कुर्द फातमी आमलों को खातिर में न लाता और ख़ुद अपने महासिल जमा करता। एहले कायरा खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात के साथ उसकी हरकत का बड़ी दिलचस्पी से मुशाहिदा करते रहे। खलीफा बदस्तूर पर्दा हरम में मस्तूर रहा। शिरकू खलीफा को क्या जहर दिलवाता, वो खुद ही अपनी कामरानी के नुक्ते उरूज पर चल बसा। दोस्तों, शिरकू की मर्ग नागहानी से नूरुद्दीन की फ़ौज क़यादत से महरूम हो गई और खलीफा को फ़ौज की दस्तबर्द से बचाने वाला कोई ना रहा। सूरत हाल इंतहाई नाजुक थी। फ़ौजी सरदार खलीफा से मुत्तफिक थे कि फौरी तौर पर वज़ीर का इंतखाब होना चाहिए। फ़ौजी सरदारों में खूब गर्मा गर्म बहस हुई और बिलआखिर शिरकू के ममलूक अमीरों की हिमायत हासिल करने के लिए उन्होंने मरहूम के भतीजे को नामज़द किया। ये जवां साल अमीर बहुत हर दिल अजीज़ था। खलीफा भी फ़ौरन रजामंद हो गया। उसने सोचा कि शिरकू की निस्बत उस खाम और नापुख्ता कार नौजवान से मामला तय करना बदरजा आसान होगा। चुनाचे खलीफा के हुक्म से उलमा और काजी नहायत तज़क्को एहतशाम से गिलत फ़ाखरा लेकर उसके खेमे में गए और नए वज़ीर को अल मुल्कुल नासिर के खिताब से सरफराज किया, और ये जवां साल वज़ीर सलाहुद्दीन था। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।